مدرسہ حاضہ کے بانی حجت الاسلام مولانا خطیب ملت امامیہ، ہم سب کے پیر و مرشد آقائی سید مسعود علی الحسنی، ان کی روح اقدس کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارے پیر و مرشد فخر الصالحین پیر سید عبدالرزاق الحسنی چند پیر صاحب، میری والدہ مرحومہ اور جملہ مرحومین سادات اسنیہ اور جملہ مرحومین آپ تمام مومنین کے خانوادوں سے جو ہیں، ان سب کو یکجا ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو اور پیر صاحبان کو اور جمیع شہدائے ملت امامیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک التماس ہے، سورہ فاتحہ مع الصلوات۔ صلی والے والدین، خالق ان کے درجات اعلیٰ علیین میں فرمائے، اور تمام یہ لمحات عبادت اور یہ درس و تدریس عزاداری کا سلسلہ ان کے نام عمل میں اس کا اجر و ثواب داخل ہو، اور ایک مسکین خاتون، ایک مومنہ، ایک ملنگنی جس نے یہ جگہ ہدیہ کی تھی، اس کو فراموش کرنا بھی یہ احسان فراموشی ہوگا۔ تو سرداراں بی بی اور دوسرے جتنے افراد، اور وہ افراد جنہوں نے زمین دی یا نہیں مگر اپنا وقت دیا، اپنی دلچسپیاں، اپنی قوتیں پیر صاحب کے ساتھ مربوط رکھیں، ان سب کے لیے بھی التماس ہے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرمی کی شدت بھی ہے، اور شاید ہال میں اس وقت حبس، اگر کوئی پنکھا اس طرف بھی لگ جائے تو اچھا ہے۔ قبلہ تو اسی کیفیت میں صبر کے ساتھ خطاب فرما گئے، لیکن خطیب پھر بھی صبر کر جاتا ہے۔ سامعین یہ تو نہیں کہتے کہ اب آپ مجلس ختم کریں، لیکن ان کی جو توجہات ہیں جب وہ بکھرنے لگتی ہیں تو سب سے بڑا چیلنج بن جاتی ہیں خطیب کے لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، شاید موسم حائل ہو رہا ہے مزاجوں کے درمیان، یہ کوئی اور تکلیف۔ میں چاہتا ہوں کہ آج مجلس بھی ہے اور کچھ گفتگو جیسی کہ آغا قبلہ حجت الاسلام مولانا اظہر حسن بہشتی صاحب فرما رہے تھے مدرسہ کے حوالہ سے، اس موضوع پر بھی تھوڑی سی گفتگو، اور وہ مجلس سے 5 منٹ پہلے، یعنی مجلس تب مجلس ہوتی ہے جب اس کی تمہید ہو۔ تو خطبہ مجلس کا حصہ ہے، مگر تمہید خطبے کا بھی اولین جزو ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعتاً میں نے بہت روحانی قوت محسوس کی جب نجف اشرف میں اپنے اس مدرسہ کے علماء کو، طالب علموں کو علم سیکھنے میں مصروف دیکھا، اور بلا شبہ یہ منزل
اس مدرسہ کو تب نصیب ہوئی جب آغا بہشتی صاحب مدظ اللہ العالی جیسا ایک مشاق، ایک مخلص استاد اور معلم اس مدرسہ کو نصیب ہوا۔ اب اگر کوئی اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو وہ ضد برائے ضد ہوگی، لیکن کم از کم میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ ایسا بہت دور ایک نشان دکھائی دیتا تھا، خواب دکھائی دیتا تھا کہ کوئی یہاں کا طالب علم قم میں یا نجف اشرف میں پہنچ جائے، مگر اب یہ خواب تعبیر ہے اور میں اس تعبیر کو آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ اس تعبیر کے محرک اور اس کا جو سبب بنے انہیں سلامت رکھے۔ آپ کو میں آپ سے عرض کروں گا کہ عالم یا ذاکر وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کے مزاج کی گفتگو کر کے آپ سے واہ واہ کروا کے اتر جائے۔ حقیقت علم یہ ہے کہ علم صرف اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے نفس کی اصلاح بھی علم کے حصول سے کرتا ہے، اور معلم کا، استاد کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اصلاح کرے، مرشد کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ مرشد تعویذ لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ بازو پہ تعویذ باندھنے والے مرشد جو ہیں، صرف بازو تک جن کے تعویذ رہتے ہیں، وہ صرف اس دنیا کے مرشد ہوتے ہیں، اور جو روحوں کے ساتھ تعویذ باندھ دیتے ہیں اور سینوں میں عزاداری کے بیج بو دیتے ہیں، مدینۃ العلم کے دروازے پہ لا کھڑا کرتے ہیں، وہ مرشد روحوں کے، برزخ کے، قبروں کے، آخرت کی تمام منزلوں کے مرشد ہوتے ہیں۔ اور یقیناً آخرت کے مالک و مولا امیر المومنین محمد و آل محمد کی ہستیاں ہیں، مگر جیسے اللہ کہے گا کہ تم ہم تک براہ راست نہیں آ سکتے، یہ 14 درمیان میں ہیں تو آؤ، اسی طرح یہ 14 یہ کہیں گے کہ جنہوں نے تمہیں ہم تک پہنچایا تھا، کیا تم ان سے بھی وفاداری کرتے ہوئے زندہ رہے ہو یا اپنے آپ کو براہ راست مومن بنا کر لے آئے ہو؟ ہر شخص وسیلے کا محتاج ہے، ہر شخص وسیلے کا محتاج ہے، اور اس وسیلے پہ قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ ہم اپنی پروموشن کے لیے بات نہیں کر رہے۔ ہم نے اگر آپ سے ذاتی مادی فائدے اٹھائے ہوتے تو ہم اس زمین کو بیچ کے ہم بھی کوئی پلازہ بنا لیتے۔ ہمارے خاندان نے ان چیزوں کو جو مریدین نے انہیں محبت سے دیں، ان کو انویسٹ کیا ان چیزوں میں کہ جو قیامت تک آپ کی تربیت کا سبب بن سکے۔ اور جیسا کہ آقا نے کہا کہ اب آپ کو یہ آپ کا غیرت کا سوال ہے کہ ادھر ادھر کے بچے آ کے یہاں اس حوزہ میں، اس مدرسہ میں اتنا علم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ نجف اشرف پہنچ رہے ہیں۔ غیرت کا سوال یہ ہے کہ جس قوم کے لیے میرے والد محترم نے یہ مدرسہ بنایا تھا، ان کا خواب تھا کہ یہاں سے لوگ پہنچیں، تو آپ کو بھی واقعی اپنی اولاد میں کچھ بچوں کو مختص کرنا چاہیے، انہیں ایلوکیٹ کر دینا چاہیے، مخصوص کر دینا چاہیے کہ وہ علم دین یہاں حاصل کریں اور اس لائق ہو جائیں کہ وہ نجف اشرف میں جا کے پڑھیں، قم میں جا کے پڑھیں، اور واپس آ کر آپ کی زندگی اور آپ کی قبروں دونوں میں نور پھیلا سکیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا امامہ پہن کے اگر قم سے آئے اور علم اہل بیت اس سے مرصع ہو تو آپ کا فخر آسمان سے، آپ کا سر فخر سے آسمان تک جا لگے گا۔ ان چیزوں کو ضرور غور سے سنیے۔
میں لونا قوم کے اس مجاہد کا ذکر کیوں نہ کروں؟ وہ وہاں نجف میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر نے ہمیں آل محمد کا راستہ دکھایا۔ آج وہ 10 برس سے نجف کے سینئر علماء میں ہیں، جابر علی نجفی۔ میں وہاں کے علماء میں بیٹھ کے علماء سے سن کے آ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سینئر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عزت ایسے نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، تو جہاں پیر صاحب نے مدرسہ نہیں بنایا وہاں تو ایک شخص ایسا خالص ہیرا بن گیا کہ وہ نجف اشرف پہنچ گیا، اور جہاں اتنا بڑا ادارہ کام کر رہا ہے وہاں آپ لوگوں میں سے کچھ بچے ضرور نکلنے چاہیے، فرنٹ پہ لائیے۔ تمام گھرانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک بچہ اپنے خاندان کا مدرسۃ الامام الحسن مجتبیٰ کے ذریعہ حوزہ علمیہ تک پہنچا دیجیے، اور وہ صدقہ جاریہ ہے، نسلوں میں ثواب بن کر اس کا وجود موجود رہے گا۔ اس لیے پیر صاحب جو یہاں ہمارے بھائی سید حضرت جواد الحسنی موجود ہیں، انہیں آپ صرف اس بنا پہ کہ کئی باتیں آپ کی ایسی ہیں کہ جن سے وہ متفق نہیں، تو اس بنا پر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان کی غیبت کریں یا آپ بیٹھ کے کمروں میں گفتگو کریں کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ میں آپ کو مومن سمجھتا ہوں، مگر میں آپ کو عبرت کے لیے یاد کرواتا ہوں کہ ایک مسجد میں رسول اور اہل بیت کے خلاف بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اس مسجد کا نام مسجد زرار ہے، اسے جلا دو، اسے گرا دو۔ تو جو لوگ آپ کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنا بچہ یہاں نہیں پڑھانا، نہ وہ خود اگر مجلس ہم سننا چاہیں تو کیا ہم یہاں آئیں گے؟ ہم نے یہ آپ کے لیے بنایا کہ آپ کے بچوں کو مجالس سننے کے لیے، عزاداری سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے کہیں دور نہ جانا پڑے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جو احسان ہوا ہے اسے آپ کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ایبزارب کرنا ہے، اسے ہضم کرنا ہے۔ کسی بات پہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہاں غیر ذمہ دار عالم، خطیب، عالم تو غیر ذمہ داری، اگر عالم ہوگا تو غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ہم تو جسے بھی ٹوپی پہنے دیکھیں عالم کہہ دیتے ہیں، جس کے سر پہ یہ لباس دیکھیں اسے عالم کہہ دیتے ہیں۔ علم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے اور کس علم نور سے اس کا تعلق ہے اور کس چیز سے وہ روک رہا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ امام زمان آج ہوں اور وہ بھی اس بات سے آپ کو منع کریں گے، تو پھر وہ ذاکر یا عالم چاہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے اس کی بات پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارے نفسوں کو یہ عادت پڑ رہی ہے۔ شیعہ قوم بہت بکھر چکی ہے اس وقت۔ ابھی میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں آپ کی اصلاح کے لیے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ وہ شیعہ قوم نہ بنے کہ جو اس وقت آپس میں جگہ جگہ پہ لڑ رہی ہے۔ آپ کے پاس عام شیعوں کی نسبت ایک مرشد خانہ، ایک پیر خانہ بھی ہے۔ آپ 7 نسلوں سے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ پھر ایک مدرسہ ہے جہاں ایک معتبر عالم دین ہے، مستند عالم دین ہے۔ تو آپ کے پاس 2 ذریعے ہیں، مراکز ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے اس امام بارگاہ کا۔ گو یہ امام بارگاہ ہے، اس کا سٹینڈرڈ کسی گلی محلے والی امام بارگاہ جیسا نہیں ہے کہ جہاں جو بھی آئے پڑھ جائے۔ یہ اہل علم پیدا کرنے کا ادارہ ہے۔ یہاں سے پڑھ کے لوگ نجف جا کے عالم بن رہے ہیں، تو یہاں کا ایک تقاضا ہے کہ اس معیار کے عالم آئیں، اس معیار کے ذاکر آئیں جو ہر بات تول کر قرآن اور کلام محمد والے محمد، حدیث اور قرآن پہ تول کر کہنے کے عادی ہوں۔ یہ جو ذاکرین جو آپ کی عادت بن چکے ہیں، میرا عقیدہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا مشرکانہ عمل ہے۔ میرا عقیدہ، میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں قیدی ہوں، میں غلام ہوں آل محمد کا۔ جو عقیدہ وہ دیں گے صرف
وہ عقیدہ مجھے نجات دلوا سکتا ہے۔ میں عقیدے بنانے کی مشین نہیں، ایسا شیعہ نہ بنے کہ جو عقیدوں کو گھڑنے کی خود کو مشین سمجھتے ہیں۔ وہ سارے باطل ہیں، صرف قبر کے نیچے جانے کی دیر ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کام ہم نیک کام سمجھ کے کرتے رہے مگر وہ باطل تھے، اس لیے کہ ان پر نہ قرآن کی مہر ہے نہ کلام معصوم کی مہر ہے۔ ہم نے واہ 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 کرنے اور کروانے کے چکر میں وہ کی، اور وہ واہ واہ قبر سے باہر ہی رہ جاتی ہے، وہ اندر نہیں جاتی۔ اگر اندر کسی نے کان پکڑے ہوئے ہیں تو باہر والا مجمع اسے چھڑوانے نہیں جا رہا۔ تو کوشش کریں کہ ذمہ دار علماء کو سنیں، یہ بار بار کا کلیش نہ ہو کہ بھئی ہم نے اس کو بلایا اور اس سے کیوں منع کیا۔ نہیں، ڈائگنوسس کرنے کے کئی لیولز ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹا ڈاکٹر ہے، ایک اس سے بڑے ڈاکٹر ہے، ایک اس سے بڑی لیبارٹری ہے۔ آپ جتنے بھی اچھے شیعہ ہو جائیں، کم از کم جو پیر خانے کے لوگ ہیں یا جو علماء ہیں، یہ زیادہ ماہر حکیم ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی مجلس پڑھنے والا ہے، ہدایت پھیلا کے جائے گا یا الٹی سیدھی گفتگو کر کے صرف واہ واہ لے کر چلا جائے گا۔ تو فضائل اتنے ہیں آل محمد کے، مولا کائنات کے، کہ اگر کوئی پڑھ کر آئے کتابیں تو اس کی زندگی اس منبر پہ ختم ہو جائے، علی کے فضائل ختم نہ ہو۔ تو جب اصل فضائل اتنے ہیں تو پھر فضائل گھڑنے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ گھڑی تو اس کے لیے چیز جاتی ہے جس کے لیے اصل مال نہ ملے۔ وہ مولا کی شان بڑھانے نہیں آتے، گھٹانے جاتے ہیں کہ فضائل کی دنیا میں انہیں کچھ نہیں ملا، اب وہ ایک نیا جملہ تراش کے خراش کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے کہیں نصیریت کا شبہ پڑ رہا ہے، کہیں مکثریت کا شبہ پڑ رہا ہے۔ دونوں ذلیل حدوں سے بچ کے حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کریں۔ نہ مکثر کا ساتھ دیا جا سکتا ہے جس نے فضائل کے بال کاٹنے کے لیے ہر وقت کینچی پکڑ رکھی ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ جو یہ شبہات پیدا کر کے جائے کہ توحید کی منزل کیا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے، امامت و ولایت کا مقام کیا ہے۔ ہر چیز کو جو عالم اپنے مقام پہ رکھے وہی حقیقی عالم ہے۔ یہ اصول دین کلام آل محمد سے، قرآن سے اخذ کیے گئے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ آج کے شیعوں کو آپ بازار میں جو پھر رہے ہیں شیعہ، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، پوری دنیا کے شیعوں میں میں پانچوں بر اعظموں میں جاتا ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان سے آج اصول دین پوچھے تو انہیں پتہ نہیں ہے۔ جس کو اصول دین کا نہیں پتہ وہی کبھی مولا کو اللہ بنائے گا، کبھی اللہ کے وجود میں اسے شک پڑے گا۔ تو جو مولا جن کے لیے ہم یہاں حاضری دے رہے ہیں، اگر ان مولا ہی نے ہمیں قبول نہ کیا، کیونکہ وہ مولا اپنی مرضی سے مولا بننے نہیں آئے۔ ثقیفہ کا مولا ہوتا تو آپ کی خوشامد سے خوش ہو جاتا۔ غدیر کا مولا اپنی مرضی سے بننے نہیں آیا، وہ خوشامد کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں ہوں اور جو مجھے اللہ نے بنایا ہے، میرا ماننے والا بس اتنا ہی مجھ سے کہ ایک شخص مولا کے پاس آیا، خوشامد پسند تھا، دل سے مولائی تھا یا نہیں تھا، کچھ بھی تھا۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ ایسی باتیں کہیں، آپ کو تو ہم یہ مانتے ہیں، آپ کو تو یہ مانتے ہیں، آپ کو تو یہ مانتے ہیں۔ اس کو کوئی کام بھی ہوگا، اس سے پہلے اس نے کہا کہ ذرا اچھی تمہید باندھ لو۔ بہت سی تعریف جب مولا کی ایسی کی اس نے جو اپنے دل سے کرتا رہا، جو ذہن میں آیا، جو زبان میں آیا، کہا میں تو آپ کو یہاں تک مانتا ہوں، میں تو یہ مانتا ہوں۔ تو مولا نے اسے خاموش ہونے کا حکم دیا، اور آپ نے اسے فرمایا کہ جو تو کہہ رہا ہے میرے لیے، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس سے بہت کم ہوں۔
اور جو کچھ تیرے دل میں ہے نا میرا مقام، میں اس سے بہت بلند ہوں۔ تو یہ ہمارا امام خوش آمد پسند ائمہ ہمارے نہیں ہیں۔ انہیں سب کچھ جب اللہ نے دے دیا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کسی انسان سے اضافی تعریف کروانے کی؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو تعریف انہیں مزہ تب آتا ہے کہ کل یہ تعریف اللہ نے کی تھی، آج مومن کرے، کل یہ تعریف رسول نے کی تھی، آج زبان مومن پہ آئے۔ تو جب آپ وہ بیان کرتے ہیں جس پر سند ہو قول معصوم کی، اللہ کی، قرآن کی، تو اس وقت یقیناً امام آپ کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام اپنے سچے مخلص شیعوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک سارا تھا، رات تھی، خوبصورت ماحول تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پہ ستارے نکلے ہوئے تھے، چاند تھا، ماحول اچھا تھا۔ کچھ لوگ شیعہ امام کے پاس ساتھ رہنے والے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا یا مولا، یا امام صادق، یا فرزند رسول، لطف آ رہا ہے مجھے آسمان کے ستارے دیکھتے ہوئے، دیکھیے کیا ماحول ہے ستاروں کا، اور کیسے آسمان کے نیچے ہم بیٹھے آپ سے پیغام ہدایت وصول کر رہے ہیں، آپ کی نصیحتیں وصول کر رہے ہیں، آپ سے ہدایت وصول کر رہے ہیں۔ تو مولا نے چونکہ سارے سچے اور مخلص تھے، امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ، تم ان ستاروں کی تعریف کر رہے ہو، آسمان کے فرشتے جس وقت ہمارے شیعہ فرش پہ بیٹھتے ہیں نا اور ہمارے حق میں ہمارے حقیقی فضائل پڑھتے ہیں، اس وقت آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے یہ کلام کرتے ہیں، اور اللہ انہیں کہتا ہے کہ دیکھو زمین کی طرف، زمین کیسے خوبصورت ستاروں سے جگمگا رہی ہے۔ تو مومن کا مقام ستارے کا بنتا ہے جب وہ اپنے نفس سے فیصلے نہ کرے، معصوم کی زبان پہ سے سنے اور اسے فالو کرے، غلام بنے، ڈکٹیٹ کرنے والا املا مولا کو نہ لکھوائیں۔ مولا نے جو املا لکھوائی ہے بس اسے یاد کر لیں۔ صلوات پڑھیے۔ بات اور یہ ایک ذاتی بیٹھک کی گفتگو تھی جو میں نے ممبر سے کر دی، اس چیز کو بغیر عنوان مجلس پڑھا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اسے آپ یاد رکھیں۔ حقیقت میں یہ بھی موضوع مجلس ہی ہے، مگر میں نے خطبے کے بعد جو پڑھنا ہے اسے الگ اس لیے کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تقریر بڑی لمبی ہو گئی۔ ہاں جی، نصیحت اتنی تھی اور اب تقریر سنیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والا۔